الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں۔ اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی۔ ان میں سے ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا۔ طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں، تو اس پر ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فقال متی الساعہ، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من اہلی و مالی، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وإنی لأذکرک، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فما اصبر حتی اجیء فانظر الیک، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وإنی ذکرت موتی و موتک، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فعرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ السلام